السلام علیکم خواتین و حضرات. دس از ڈاکٹر طلعت خان بہاف آف نشان فاؤنڈیشن. ہر سیٹرڈے کی میٹنگ جو ہو رہی تھی ہماری اسی ٹف لو کے کانسیپٹ کا آج بھی یہ سیٹرڈے منایا جا رہا ہے اور اس سیٹرڈے میں ہم آپ سب لوگوں کو ٹف لو کے 8th پرنسپل کے حوالے سے کچھ اویئرنیس دیں گے. ہمارا کام نشان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر صرف اذان دینا ہے, صرف بتا دینا ہے. آپ لوگ اپنے اپنے گھریلو معاملات کے تحت اپنی اپنی ضرورتوں کے تحت ٹف لو کے اس کانسیپٹ کو اپنے لحاظ سے ٹیلر کر لیتے ہیں. جیسے آپ کے گھر کے حالات ہیں آپ اس لحاظ سے ٹف لو کے پرنسپلز کو مولڈ کرتے جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ سٹینڈ لیتے جاتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں اب یہ سٹینڈ لینے سے کچھ ہی دنوں میں ایک بڑی خوشگوار تبدیلی محسوس کرتے ہیں. اور وہ خواتین و حضرات جنہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ سٹینڈ لیے ہیں اور انہوں نے ان کے فوائد چکھ لیے ہیں, وہ ہر کسی کو یہ سبق ضرور دیتے ہیں کہ ٹف لو کے پرنسپلز کو فالو کرنے سے آپ کے وہ بگڑے ہوئے نوجوان جو والدین کے ان کے دائرہ اختیار سے باہر ہو چکے ہیں اور ان کو واپس لانے کے لیے ٹف لو کا یہ ایک پروگرام انقلاب کی صورت میں سامنے آ رہا ہے. اور یہ ایک نئی سائنس ہے اور نئی سائنس کو پنپنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. تو خواتین و حضرات ٹف لو کا جو 8th پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے کوئی بحران پیدا کرتے ہیں پھر اس کو سمیٹتے ہیں تو ہمارے اندر مثبت تبدیلی آتی ہے. یعنی بحران کو خود ترتیب دینا, خود پیدا کرنا اور اس کا اینڈ ذہن میں رکھنا, یہ ہمارے اندر ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے. کیونکہ سٹینڈ کو لینا بحران پیدا کرتا ہے, بحران کو آپ سمیٹ لیتے ہیں, آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہو جاتی ہے. یہ سیلف اسٹیم ہائی کرنا والدین کے لیے ویسے بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ نشے کا مریض جس گھر میں ہوگا وہاں سیلف اسٹیم آلریڈی لو ہوتی ہے. مریض کی تو آلریڈی ہوتی ہی ہے کیونکہ اس نے نشہ کرنے سے جو خاندان میں بدنامی کا باعث بنا, جو معاشرے میں اس نے ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی, اس نے ایسے نوجوانوں کو خراب کرنا بھی شاید شروع کر دیا ہوگا جو بالکل ٹھیک چل رہے تھے, جو اپنے راہ راست پر تھے. تو ایسے مریض جو نشہ کرتے ہیں ان کی سیلف اسٹیم تو لو ہوتی ہی ہے, لیکن ساتھ والدین کی, بہن بھائیوں کی, دوست احباب کی, رشتہ داروں کی بھی جو ڈائریکٹلی پیشنٹ کے ساتھ انوالو ہیں ان کی بھی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے. تو ٹف لو کا جو 8th پرنسپل ہے وہ ہماری سیلف اسٹیم بھی ہائی کرتا ہے کیونکہ ہم نے بحران کو خود ترتیب دی ہے. آج ہم اپنے بچے کے ساتھ سٹینڈ لینے جا رہے ہیں تو یہ ایک بحران پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس بحران کو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے سمیٹنا کیسے ہے. تو اسی سلسلے میں جو ٹف لو کا ہم جو کانسیپٹ یہاں آج ڈسکس کریں گے اس میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر جو والدین ہیں وہ ٹف لو سے متعارف ہوتے ہیں تو وہ خطرے کے پہلو کو بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں. شاید کہ ٹف لو کا کانسیپٹ اپنانے سے گھر میں بھوچال سا بچ جائے گا تو زیادہ ٹھیک ہے, ہر آپ ایک سائنس کو اپلائی کرتے ہیں اس میں پلس اور مائنس دونوں ہوتے ہیں, لیکن ہم کیا رسک لینا چھوڑ دیں؟ جب ہمارے بچے اپنی جان لینے پر تلے ہوئے ہیں تو کیا ہم خطروں سے کھیل نہیں سکتے؟ اور خطرے کیا ہیں کہ اگر ہم سٹینڈ لیں گے تو ہمارا بچہ شاید ہم سے روٹھ جائے گا, شاید وہ ہم سے بات نہیں کرے گا, شاید وہ اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لے گا. اتنے خطرے تو ہمیں مول لینے ہی ہیں. اور خواتین حضرات وہ بچے جو نشہ کر رہے ہیں وہ تو آلریڈی بہت زیادہ خطرے اپنے لیے اور آپ کے لیے آلریڈی ہی بہت زیادہ خطرے مول لے رہے ہیں. تو ٹف لو کا کانسیپٹ جب والدین اپنانے کی طرف جاتے ہیں تو انہیں خطروں کے پہلو کچھ زیادہ ہی چمک کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ان خطرات میں سے کچھ خواتین و حضرات واقعہ ہی سچ پر مبنی ہوتے ہیں, اسی لیے تو والدین ڈرتے ہیں. مثلا اگر بچہ 4 گھنٹے کے لیے بھی, 1 دن کے لیے بھی یا 2 دن کے لیے بھی گھر سے اگر غائب ہو جائے گا, اگر والدین سٹینڈ لیتے ہیں تو والدین کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. انہیں شاید لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی رنگ نہیں رہا. یہ چھوٹا سا خطرہ والدین کو سہنا پڑے گا. خواتین و حضرات کبھی آپ نے موم بتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کا موم پگھلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. خواتین و حضرات ہماری
اولاد ہماری زندگیوں میں ایسے ہی ہے جیسے موم بتی کے اندر اس کا دھاگا، جلتا دھاگا ہے، آنسو موم بتی کے بہتے ہیں. موم از جسٹ لائک موم. تو ماؤں کو اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا. مس انیتا اسی سٹیج پہ، اسی پلیٹ فارم پہ آپ سب خواتین حضرات آپ کو کو ڈیپینڈنسی سے ہیلنگ کا طریقہ بتا رہے ہوتی ہیں. یہ کو ڈیپینڈنسی اس موم بتی کی طرح ہے جو جلتے ہوئے شعلے کے اس لیے آنسو بہاتی ہے. ہماری اولاد جو نشے کے ہاتھوں گرفتار ہو چکی ہے، اس کے لیے ہمیں آنسو تو ہم بہا لیں اگر ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہ ہو تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے جس نعمت کو علم کہا جاتا ہے، اور علم کی شاخیں نکلتی رہتی ہیں. اسی علم کی ایک شاخ ہے جس کو ٹف لو کہا جاتا ہے. تو وہ جو خطرات سٹینڈ لینے سے سامنے آتے ہیں اور ان میں سے کچھ سچ پر مبنی ہوتے ہیں، اسی لیے ٹف لو میں بڑی محتاط رفتار کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے ٹف لو میں پراپر ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. نشان فاؤنڈیشن کی اس پلیٹ فارم پہ مس لبنہ الطاف جو ہیں وہ ٹف لو کے کانسیپٹس کو بھی ڈسکس کرتی ہیں. ابھی تو انہوں نے آپ کے سامنے اپنا ٹاپک ڈسکس کیا تھا، لیکن ٹف لو کے حوالے سے بھی وہ اپنے معاملات اس طرح چلا رہی ہوتی ہیں. تو ٹف لو میں جو سچے کانسیپٹ ہیں وہ ہمارے لیے اتنے زیادہ خطرات کا باعث نہیں بنتے. جب آپ اے بی سی ڈی سیدھے طریقے سے آپ سٹیپس چلاتے ہیں تو آپ کو خطرات کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے، لیکن رسک ہمیں ہر فیلڈ میں ہے. یہ جو پولیس والے روڈ پہ کھڑے ہیں، کیا ان کے لیے زندگی رسک نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ جو ہماری سرحدوں پر حفاظت کے لیے مامور ہیں، کیا ان کے لیے اپنا پروفیشن رسکی نہیں ہے؟ کیا ڈاکٹرز یا نرسز جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، کیا انہیں بیماریاں لگنے کا خطرہ نہیں ہے؟ تو خطروں سے اگر ہم ڈرتے رہیں گے تو پھر تو ہم گھر میں چھپ کے بیٹھ جائیں گے. خواتین حضرات، لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں اپنے بچوں سے سٹینڈ لینے کے حوالے سے. اگر کوئی خطرات پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ہم ساتھ ہینڈل کریں گے؟ تو ٹف لو کا یہ جو 8th کانسیپٹ ہے، اس میں ٹف لو کا جب آپ کانسیپٹ اپناتے ہیں تو فوراً کامیابی نہیں ملتی. اس کے لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلنا پڑتا ہے. ویسے بھی کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے کچھ خطرات تو ہمیں مول لینا ہی پڑتے ہیں، لیکن اگر ترتیب سے دیے ہوئے بحران اور ان کا ہمیں اینڈ بھی پتا ہو اور ہم ان بحرانوں کو پیدا کرتے ہیں، تو میں خواتین حضرات آپ کو بالکل شیور کر دوں کہ ان بحرانوں کے پیچھے دبے قدموں کامیابی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. ان بحرانوں کے پیچھے مثبت تبدیلی ہمارے گھر میں آ رہی ہوتی ہے، ہماری اولاد کے لیے مثبت تبدیلی سامنے آ رہی ہوتی ہے. تاہم اس لیے ضروری ہے کہ آپ بحران کو ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ اسے سمیٹنے کی اہلیت بھی رکھتے ہو. صرف بحران پیدا کر کے پریشانیاں کھڑی کرنے سے بات نہیں بنے گی. ہمیں بحران پیدا کر کے اس کو سمیٹنے کی اہلیت بھی ہونی چاہیے، یعنی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور وہی ٹریننگ آپ کو یہاں مل رہی ہے. تو اس ٹریننگ کو جو ہم دے رہے ہیں اسی کا نام ٹف لو ہے. اس میں اسرٹیونیس، اس میں کو ڈیپینڈنسی، یہ چیزیں شامل ہیں. تو بحرانوں کو جب آپ خود پیدا کرتے ہیں اور سمیٹتے ہیں تو مثبت تبدیلی آپ کے لیے لازم و ملزوم ہو جاتی ہے. لیکن خوف کے باعث جب آپ کوئی قدم اٹھانے سے گریز کرتے ہیں تو حالات کا اسی طرح رہنا نارمل ہے. یعنی جب آپ کوئی قدم اٹھانے سے ہی گریز کر رہے ہیں اور صرف یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہماری اولاد ہے وہ ٹھیک طریقے سے کیوں نہیں چل رہی،